اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چوتھے پارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس چیز کی طرف انسان کا طبعی میلان نہ ہو، جس چیز کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، یا خدا نہ خواستہ جس چیز کی وہ ضرورت محسوس نہ کرے وہ راہ خدا میں دے دے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز اسے بڑی پیاری ہو وہ راہ خدا میں پیش کر دے۔ اگر وہ نیکی کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے، رضائے الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور منشا کو پانا چاہتا ہے، تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی ساری محبتیں اکٹھی کرے اور راہ خدا میں پیش کر دے۔ جس نے اپنی ساری محبتیں، ساری چاہتیں، ساری الفتیں اللہ کے راستے میں پیش کر دی، وہ نیکی کو پا گیا۔ پیاری چیز۔ یہود کے جو علماء تھے ان کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے محبوب علیہ السلام، یا آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اتنی واضح نشانیاں انہوں نے تورات میں پڑھی ہیں، انجیل میں پڑھی ہیں، اتنی واضح کہ جس طرح کوئی شخص اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ اس طرح اے محبوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہ ہدایت سے محروم کیوں رہے؟ حق جاننے کے باوجود حق قبول کیوں نہ کر سکے؟ حق کی معرفت رکھنے کے باوجود حق کو پا کیوں نہ سکے؟ وہ اس لیے نہیں پا سکے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے نا، تو ہم چونکہ اب خود مذہبی پیشوا ہیں، یہودیوں کے رہنما ہیں، قائد ہیں، ہمیں اپنی قیادتیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں اپنی سرداری چھوڑ کے دروازہ محبوب کی غلامی کرنی پڑے گی۔ انہیں سرداری پیاری تھی، راہ خدا میں پیش نہیں کر سکے تو ہدایت سے محروم رہ گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام عالم بھی تھے، پیشوا بھی تھے، مقتدا بھی تھے، شاگرد بھی رکھتے تھے، حلقہ احباب بھی رکھتے تھے، سارا کچھ لے کے حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ نے صحابیت کا درجہ دے کے ساری امت کا امام بنا دیا۔ اپنی سرداریاں، اپنی پیاری چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنی پڑیں گی۔ حقیقی نیکی کو پانے کے لیے، حقیقی معرفت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی محبوب چیز راہ خدا میں دینی پڑے گی۔ کیا ہے یہ قربانی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فربار خوبصورت جانور راہ خدا میں ذبح کرو، یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا۔ حضور نے فرمایا یہ پل صراط پر یہ جانور تمہاری سواریاں بنیں گے۔ پیارے خوبصورت جانور راہ خدا میں ذبح کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارے ہاں بطور رسم لے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری جو بجٹ ہے سالانہ، اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس میں ہمارے کچن کے اخراجات شامل ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کا لباس شامل ہوتا ہے، کہیں آنے جانے کے سفری اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر خدا نہ خواستہ خاندان کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کا بیاہ ہو گیا، تو وہ ہمارے سالانہ اخراجات کے اندر وہ چیز شامل ہوتی۔ تو انہی خرچوں کے اندر بعض لوگوں نے معاذ اللہ قربانی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ جب حساب لگاتے ہیں تو رمضان کے وقت ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد پھر قربانی کا بھی ایک خرچ ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کی جو باقی رسومات ہیں، قربانی اس طرح سے ایک رسم نہیں ہے، یہ آپ کے روزمرہ کے خرچوں میں سے خرچہ نہیں ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے گا، ایک وہ سودا ہے جو آپ دکان پہ بیچتے ہیں، ایک وہ سودا ہے جو آپ کا گاہک کے ساتھ تعلق، ایک وہ خاص چیز ہے جو آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو جو آپ تحفہ دیتے ہیں، جو چیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اس کی نوعیت، خریدتے وقت آپ کے جذبات، پیش کرتے وقت آپ کی کیفیت، ان کو دیتے وقت ساتھ ماتھا چومنا، پیار کرنا اور کہنا دیکھو بھلا میں کیا لایا ہوں، آپ کا انداز وہ بتاتا ہے کہ یہ تحفہ کسی پیارے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ سے کچھ چیز خریدنے آتا ہے اور آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر بیچ کر اسے دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے، وہ آپ کی اپنی دکان کا بھی ہو تو جب آپ ان کو دیتے ہیں تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ باقی سارے خرچے اور ہیں، راہ خدا میں قربانی کا جانور پیش کرنا یہ کچھ اور ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس کا رنگ اور ہے۔ یہ سنت ہے جناب ابراہیم کی، یہ طریقہ ہے مدینے والے محبوب کا۔ 10 سال حضور مدینے میں رہے، ہر سال میرے نبی نے قربانی کی، یہ ایک خاص جذبہ ہے۔ اس کے لیے آپ کا شوق اور ہونا چاہیے، اس کے لیے انداز اور ہونا چاہیے، یہ دیتے وقت طبیعت میں کیفیت اور ہونی چاہیے۔ اس کو آپ روٹین کے معاملات میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی خوش دلی پیدا ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز، پیاری اور محبوب چیز، لیکن یاد رکھیے گا کسی چیز کی بھی کوئی سمت ہوتی ہے نا۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو پانی چہرے پہ بہانا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے تو پانی جسم پہ بہانا ہے، آپ کو حج عمرہ کرنا ہے تو سفر کرنا ہے بیت اللہ شریف کا، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ نور کا، کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس کی سمت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی سمت ہے۔ وہ سمت کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، پر کرنا بندوں پہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو سمت کدھر ہے؟ نیکی کی سمت ہے نا، کہ یہ انداز ہے نیکی کا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو بھلا کیا معنی ہے اس کا؟ خرچ اللہ کی راہ میں کرنا ہے، پر کرنا کس پہ ہے؟ بندوں پہ۔ جو لوگ حرم شریف جاتے ہیں نا، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، انہیں وہ رستہ بھی پیارا لگتا ہے، انہیں وہ گلیاں پیاری لگتی ہیں، کیونکہ وہ سبب بنی ہیں، وہ ایک تعین تھا کہ اس طرف سے ہو کے ہمیں رستہ ملا، تعین ملا اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ وہ رستے پیارے لگتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، مسجد پیاری لگتی ہے، کیوں کہ یہاں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، 1 پر 27 کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے رضا اللہ کی حاصل کرنی ہے، خرچ غریب پہ کرنا ہے۔ وہ غریب پہ خرچ کر کے رضا اللہ کی ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رستے پہ چل کے رب ملے نا، وہ رستہ پیارا لگتا ہے، تو لہٰذا جن غریبوں کو دینا ہے پھر وہ غریب بھی پیارے لگنے چاہیے، وہ پیارے لگنے چاہیے کہ یار یہ دیکھو نا، ان کی وجہ سے مجھے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ اور اس لہجے کی حدیث دوسری شاید کتب حدیث میں موجود نہ ہو، اس طرز کی، اس لہجے کی، اس انداز کی روایت۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب قیامت والے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا اس مزاج کی دوسری روایت ہی نہیں ملے گی۔ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی حاجت تھی، تو لباس لے کے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے پاک، تو پینے سے، جسم جسمانیت سے، تو لباس سے پاک، تو کھانا پینا لباس پہننا تیری حاجت ہی نہیں، تو ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ پیاسا تھا تو بندہ تو میرا تھا، وہ جس کو حاجت لباس تھی تو بندہ تو پھر اقبال بول پڑے، کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، یہ بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندے تو اور بنوں میں پھرتے ہیں
مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. تو غرباء پہ خرچ کرنا ہے, مساکین پہ خرچ کرنا ہے, حصول اللہ کی رضا کا ہوگا. لیکن آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے, اس تقوی کو پانے کے لیے جس رستے کی ضرورت ہے وہ رستہ غریبوں کی محبت کا رستہ ہے, مساکین کی محبت کا رستہ ہے. اور پھر جب خرچ کرنا جو ہے, ایک کام کرنا جو ہے, تو میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے, تنگ آ کے بھی کام ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی کام. تنگ آ کے بندہ کرے تو تھک جلدی جاتا ہے, خوش ہو کے کرے تو تھکاوٹ سکون میں کر لیتا ہے. کام وہی ہے, آپ اس کا مزہ لے کے کریں, آپ اس کا سرور لے کے کریں, آپ اس کا ذائقہ لیں. آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے, آپ کا کام آپ کی لگن بن جائے. وہ تھکائے گا نہیں, وہ لطف دے گا. اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے, لذت آنے لگ گئی ہے. قربانی کرنی تو ہے. تو میرا خیال ہے جس سے خریدنے جائیں اس سے بھی نہ ہی لڑیں تو بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ گھر میں لا کے بھی غصہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے کہ انہیں اتنے پیسے قربانی تے لگ گئے نہیں. اور پھر یہ کہ جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے والے کے ساتھ بھی اگر لہجہ میٹھا ہی ہو تو میرا خیال ہے کریں گے, لینے آنے والے بھی بعض اوقات تنگ کریں گے, لیکن اگر انداز خوبصورت ہی ہو تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کر دیتے, لیکن بات کے اندر اس قدر جاذبیت پیدا ہو جاتی کہ لفظوں کو گویا حسن مل جاتا. حضور بولتے تو جیسے جملوں میں خوشبو پیدا ہو جاتی, جیسے الفاظ کو اندازہ ہوتا کہ ہماری بڑی قیمت ہے. المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے سرکار کا فرمان لکھا ہے, کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے, خوش دلی سے قربانی کرنا. جو خوش دلی سے قربانی کرے گا اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی, پردہ بن جائے گی, روک بن جائے گی. خوش دلی والی قربانی بندے کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی. لیکن حضور نے خوش دلی کی شرط لگائی ہے. کس کی شرط لگائی ہے؟ دل خوش ہو, جانور خریدتے وقت بھی خوش ہو, گھر لاتے وقت بھی خوش ہو, اس کو چارہ کھلاتے وقت بھی دل خوش ہو, اور جناب پھر بانٹتے وقت بھی دل خوش دلی سے آپ قربانی کریں. تو فرمایا یہ جہنم اور تمہارے درمیان یہ بن جائے گی رکاوٹ, پردہ, حجاب. پھر میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ کسی بھی دینی عبادت کو کبھی مشکل نہ بنائیں. قربانی کاروبار نہیں, قربانی عبادت ہے. بڑی محنت کی ہے اس نے جس نے 2 سال تک بچڑا پالا ہے اور 5 سال تک اونٹ پالا ہے, اس کا حق بنتا ہے وہ قیمت وصول کرے. لیکن وہ ایک بات کو سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں اور قربانی تجارت نہیں ہے, قربانی عبادت ہے. وہ اپنی قیمت وصول کرے, رقم لے. خرید کے لانے والا بھی اس چکر میں نہ پڑے کہ او خو یہ کیا ہو گیا, میں تو مہنگا لے آیا ہوں, مجھے تو آخری رات پتہ چلا کہ قیمتیں تو بڑی گر گئی تھی. او خدا کے بندے, تیرے جتنے لاکھ لگے راہ خدا میں لگے, اللہ کے حضور پیش ہو گئے, وہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت بن گئے. اس کو آسان بنائیں, بیچنے والا بھی, خریدنے والا بھی, ماحول میں بانٹنے والا بھی. اس میں کسی کے لیے تکلیف کا سامان نہ کریں. نہ چڑھائیں آپ فوٹو کہ میں نے یہ جانور خرید لیا ہے, کوئی فرض ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ اور چڑھا لیں. آپ بکرا لے لے کے ناراض نہیں ہونا مجھ سے. میں نے دیہاتوں میں وہ مائیں دیکھی ہیں جو گلی کے اندر چیزیں بیچنے والے کو کہتی تھی بھائی اتھوں ذرا چپ کر کے لنگ جا, میرا منڈا ضد کردا ہے, پیسے نہیں ہیں میرے پاس, تو میرا بچہ ضد کرتا ہے, تو یہاں آواز نہ دے کہ تو کیا بیچتا ہے. وہ اس ڈر سے بچوں کو سلا دیتی ہے, وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تیری سوشل میڈیا پہ چڑھی ہوئی تصویر اگر کسی غریب اور مجبور باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے اور اس کا نہ سمجھ بیٹا اور نہ سمجھ بیٹی اور چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی
اس کا پلو پکڑ کے پوچھیں کہ ابا جی ہم نے قربانی کیوں نہیں لی، میں نے بھی فوٹو بنانی تھی، تو مہربانی کرو نا ذرا، مشکل تو نہ کرو دوسروں کے لیے۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا پوچھتے کیوں ہو کسی سے کہ قربانی لی ہے کہ نہیں۔ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے نہیں لی تو آپ طے کر لیں کہ میری لسٹ میں نام آ گیا، گوشت اس کے گھر پہنچانا ہے۔ مشکل کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ مشکلات نہ پیدا کریں آپ۔ اب میں نے اتنے لاکھ کا لیا اور میں نے اتنے کروڑ کا لیا اور میں نے یہ کیا، یہ فخر کا باعث نہیں، یہ عبادت ہے۔ اور عبادتیں زیادہ اجر اس وقت دیتی ہیں جب چھپی ہوئی ہو، بندے کو پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو۔ ہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، قربانی ان کی ہوتی ہے، بندی کسی اور کے ڈیرے پہ ہوتی، ذبح کہیں اور ہو رہی ہوتی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ تو میرے بھائی اس کو کسی قسم کی مشکل کا ذریعہ۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے عید والے دن، اور ہمیں بھی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ پہلے میرا نمبر، پہلے میرا خیال ہے عید کا سارا دن جھوٹ بول کے نہیں گزارنا چاہیے۔ وہ کہے میں آیا اور آپ کہیں کتنی دیر میں، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے کسی جگہ اور بھینسا یا بچڑا گرا لیا ہے تو وہ جلدی فارغ ہونے والا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بعضوں کا جھوٹ کی دنیا آباد کرتے ہیں۔ کسائی کو جلدی ہے، آپ کے گھر ہی نہیں آیا، اس نے آپ کے بعد بھی 2 جگہ پہ جانا ہے۔ اب سنو حدیث، مستدرک میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے تو ایک شخص نے بکری کی گردن پر پیر رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسائیوں کو، جانور کو سارے پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ چھری تیز کرنے لگتا ہے۔ مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، اس نے جانور کے گردن پر پیر رکھا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ حضور تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اسے بہت ساری موتیں دینا چاہتے ہو، کئی موتیں دینا چاہتے ہو اسے، چھری کہیں اور تیز کر، اس کی آنکھوں کے سامنے نہ کر، اور سارا انتظام مکمل کر تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کر۔ لیکن وہ چونکہ جلدی بڑی ہے، چونکہ یہاں سے وہاں بھی جانا ہے، پھر وہاں سے آگے بھی جانا ہے، تو بھئی شریعت نے 3 دن دیے، آپ کو ایک لمبا چوڑا وقت دیا ہے قربانی کے لیے، اور اب وہ دور نہیں ہے کہ سال بیت گیا گوشت نہیں کھایا، اب تو فریزر سارا سال بھرے رہتے ہیں۔ لہذا بہت اطمینان کے ساتھ یہ کام کیجئے۔ ایک اپیل اپنی طرف سے بھی کرنی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، طہارت اسلام کا حسن ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین پاکیزگی ہے، یہ صاف ستھرا دین ہے۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا کہتا ہے، یہ اجلے لباس کی بات کرتا ہے، یہ خوشبو کو سنت کہتا ہے، یہ مسواک کی محبت دلاتا ہے۔ قربانی تو عبادت تھی، عبادت میں تو صفائی ہونی چاہیے، اور ہم نے شہروں کے شہر بھر دیے ہیں گند سے۔ قربانی کی ہے اور جانوروں کے فضلات پھینکے ہیں، یہاں بھی پھینک دیا، وہاں بھی پھینک دیا، یہاں بھی پھینک دیا۔ وہ جناب اٹھائیں گے جن کی ذمہ داری ہے، تو میرا تو خیال ہے ملک ہم سب کا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم کوئی مخصوص جگہ جن کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں آپ کوڑا کرکٹ پھینک دے، وہاں جا کر کے جانوروں کے فضلات کو تلف کیوں نہیں کرتے؟ وہیں اپنے دروازے کے سامنے، وہیں اپنی گلی کے کونے میں، اس سے تعفن اٹھتا ہے، اس سے بدبو پھیلتی۔ تو یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی بھی ہو، اور عبادت تو بات ہی چونکہ صفائی کی کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور طہارت کا بھی خیال ہو، پاکیزگی کا بھی خیال ہو۔ پھر سب سے اہم اور سب سے ضروری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا نا قربانیاں کیا ہیں، قربانی نبی پاک کی بھی سنت ہے، لیکن حضور نے اسے جوڑ کے رکھا، فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قربانی کا نا واقعہ سورہ صافات میں ہے، آخر میں ایک دمبا آ گیا، فدیہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔
قربانی میں دمبا آئے گا، اسے ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا جائے گا۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ لیکن میں جب سورہ صافات کو دیکھتا ہوں نا، تو مجھے سب سے زیادہ پیار پتہ کس بات پہ آتا ہے کہ قربانی کا سارا رنگ اپنی جگہ پر، لیکن جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے نا، سارے نعت خانوں نے نا شعر ماں کی شان میں لکھے ہیں، پڑھے بھی اماں کی شان میں ہی جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے بھائی، اماں کا پیار اس کی کوئی حد کو پہنچ سکتا، لیکن چلو تھوڑا سا ابا جی کا بھی پیار شامل کر لو، ہلکا پھلکا چلو ابا جی کا بھی کئی ذکر کرے۔ دو محبتیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، قرآن پاک نے دونوں باپ بیٹے کی ہیں۔ ایک جناب یعقوب اور جناب یوسف کی محبت، اوئے ہوئے، یعنی باپ بیٹے کے لیے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بظاہر چلی گئی۔ دو محبتیں، ایک جناب یعقوب اور یوسف کی محبت، اور ایک جناب ابراہیم اور اسماعیل کی محبت۔ دو محبتیں بیان کی ہیں قرآن نے، دونوں باپ اور اوئے ہوئے۔ کدے پتر نو سمجھ لگے نا ابا پیار کردہ کنا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے جھڑکتا ہے۔ یہ ڈانٹتا نہیں، یہ ریگ مارتا ہے، یہ تیری غلاظتیں اتارنا چاہتا ہے۔ یہ تجھے نا اوئے ہوئے ہوئے، وہ جو ابا جی کا اوئے ہے نا، تجھے پتہ نہیں اس کے اندر طاقت کتنی زیادہ ہے۔ وہ ادھر آئے نا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرا باپ تجھے جوان کتنا کرنا چاہتا ہے، اور تیرے کو ٹوری نہیں ہوندا، اور تو نکما رہ گیا ہے، تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے درد کتنا ہے۔ زندگی میں جو باپ کی جھڑکیاں سہ گیا نا، انشاءاللہ کسی اور کی کھانی نہیں پڑیں گی، بس کامیاب ہو گیا، کسی اور کی نہیں کھانی پڑے گی، سہ جائے۔ اور جو باپ کے سامنے اونچا بولتے ہیں وہ یاد رکھیں، جو باپ کے سامنے اونچا بولتا ہے اس کا قد کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کا کردار کبھی اونچا نہیں ہوتا، اس کو کبھی دنیا میں وہ وقار نہیں ملتا جو اس کا حق ہے۔ قربانی آ گیا مینڈا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ پر یہ ذرا باپ بیٹے کی گفتگو تو سنو کیا ہو رہی ہے۔ اے ذرا پیو پتر دیاں گلاں، سورہ صافات، باتیں اتنی پیاری تھیں باپ اور بیٹے کی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ یعنی اللہ کہندے تو انہوں میں نہ دساں پلا دوویں گلاں کی کر دے سن ادو، بندے پوچھتے نا اتنے کی گلاں ہو رہی ہیں سن، بھائی ادھر کیا باتیں چل رہی تھیں؟ اللہ کہتا ہے میں بتاؤں ابراہیم اور اسماعیل کی باتیں کیا تھیں۔ یہ سورہ صافات، کبھی اس کا مزہ لینا، مجھے تو خیر بڑا لطف آتا ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں، کئی بار پڑھتا ہوں، مزہ لیتا ہوں۔ یہ سورہ صافات ہے، 23واں پارہ ہے، 100 نمبر آیت سے بات شروع ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں پہلے تو ابراہیم نے دعا مانگی۔ چلیں اپنے لفظوں میں بات کرتے ہیں، منتاں مرادانہ پتر لیا، منتاں مرادانہ۔ پرانے وڈیرے آندے سن تانوں کو منتاں مراداں منگنیاں پیندیاں نا تے بالاں دی قدر ہوندی۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، کہا ربی ہب لی من الصالحین، الہی مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما۔ تو رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں نہ عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، بردبار بیٹے کی، حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ پہلے مانگا، مانگ کے لیا، فلما بلغ معہ السعی، اور پھر جب وہ ساتھ سعی کرنے کے قابل ہوا نا، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا، ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوا، ان مینوں پتر رل پیا ہے، اب بیٹا آ گیا ہے، اب خیر ہے، بچے بڑے ہو گئے۔ فلما بلغ معہ السعی، قرآن شی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے کے، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا بنی، کہا او میرے بیٹے، اوے پترا، او میرے پتر، ادھر آنا، بات سن۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہے۔ میں نے کہا تھا اماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پر اس باپ بیٹے کی گفتگو میں اماں بھی شامل کوئی نہیں۔
اس میں اماں جی کا مشورہ ہاں ان کو شامل نہیں کیا. جناب ہاجرہ اس میں موجود. کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلنے کے جب قابل ہو گیا, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ایک سوال بھی نہیں کیا جناب اسماعیل. او بیٹو, اللہ کا قرآن, ایک سوال بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں پوچھا ابا جی خواب کی تعبیر کیا ہے. ابا جی مثلا نبی کو خواب آئے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ حضرت اسماعیل جانتے تھے میرا باپ نبی ہے اور نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے. کوئی تفسیر نہیں پوچھی, کہا میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری, تیری کیا رائے ہے پتر, پھر کیویں کریے, تیری کیا رائے ہے. کیا کہا جواب میں, قال یا ابت افعل ما تؤمر. میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, میرے فہم سے, میری سمجھ سے, میرے ادراک سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے میں ذبح کر رہا ہوں. کہنا چاہیے تھا ابا جی کر دیں ذبح, جواب یہ ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی نرا ذبح نہیں, رب جو کہتا ہے آپ وہ میرے ساتھ کریں, جو حکم ہوتا ہے کریں, چاہے ذبح کریں چاہے جلا دیں, چاہے ذبح کریں چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, جو دل میں آتا ہے. یاری جو تیری سونا ہے تے پھر ازمائشاں بھی تیریاں اگ, یہ سونا پرکھیا جامد ہے, پہلو نہ لگاں دے لگ, ٹھیک ہے. یا ابت افعل ما تؤمر, جو رب کہتا ہے, جو حکم ہوتا ہے آپ میرے ساتھ کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھا پھر اللہ کیا کہتا ہے, فلما اسلم وتلہ للجبین, فرمایا دونوں باپ بیٹا حکم ماننے کو تیار ہو گئے, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا, یعنی پوری تیاری ہو گئی, چھری آ گئی, سامان مکمل ہو گیا. اچھا یہ میں نے کہا قربانی کا فلسفہ اپنی جگہ پر, جو گفتگو ہے نا باپ بیٹے کی, یہ جو چند جملے ہیں ان کی رعنائی دیکھیں. کہ جو حکم ہوتا ہے کریں, فلما اسلم وتلہ للجبین, اللہ کہتا ہے وہ تیار ہو گئے تھے دونوں, انہوں نے پیشانی کے بل لٹا لیا تھا, وہ تیار ہو گئے تھے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ندا دی, ہم نے آواز دی. حضرت جبریل کو نہیں بھیجا یا اللہ, فرمایا نہیں میں نے ندا دی, خدا خود میر مجلس بود, ہم نے ندا دی. کیا ندا دی, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. ابھی آپ نے تفسیر سمجھنی ہے تو اور مزہ آنا ہے آپ کو. ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگ. یا اللہ صلہ کیا ہے, صلے تو قیامت میں ملنے ہیں, صلے تو آگے. یہ صلہ کیا ہے تو سن لو نا. مفسرین کہتے ہیں یہ جو بندہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے نا, تو یہ جھک جانا بھی اللہ کی طرف سے انعام ہی ہے. رب کے حکم پر سرے تسلیم خم کرنا, اس کی مان لینا, یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. فرمایا اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. انا ھذا لہو البلاء المبین, فرمایا بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم, تو ہم نے نا ایک ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا. اللہ نے فدیہ دے دیا. کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے, کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے, رب کہتا ہے میں نے فدیہ دے دیا. ایک دمبا بھیج دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور بعد والوں میں سے باقی رکھا. قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا.
یہ بعد والوں میں ہم نے اس فدیے کو، اس جانور کے ذبیحہ کو، پیچھے کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کی حسین گفتگو۔ اگلی جو آیت ہے نا، اس نے اس سلے کو اور مضبوط کر دیا، فرمایا ہم نے بعد والوں میں اسے باقی رکھا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ کائنات کا مالک رب کہتا ہے سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو۔ کوئی دیتا ہے نا کسی کو 21 توپوں کی سلامی، کوئی دیتا ہے نا کسی کو گارڈ آف آنر، کوئی دیتا ہے نا کسی کو کسی رنگ میں سلامی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سلامی ہو جناب ابراہیم کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنا یہ اصل کامیابی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قربانی بھی رب کا نام ماننے کا نام ہے، اس کا حکم ماننے کا نام ہے۔ تھوڑی سی للہیت اور قلبی کیفیت اس لحاظ سے مضبوط کریں۔ پہلے بھی مسئلہ عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، قربانی کا سارا گوشت گھر میں کھانا جائز ہے۔ آپ کے بچے زیادہ ہیں، سارا کھا لیں، پر جس طرح سارا گھر کھانا جائز ہے نا، اس طرح سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے۔ یعنی اپنی مرضی کا جائز ہمیں قبول ہوتا ہے، دوسرے والا بھی سارا بانٹ دیں آپ، کوئی عرض والی بات نہیں۔ میں پھر بار دیگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، للہیت سے، خلوص سے اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ قربانیاں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا۔ گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں، بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے۔ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے۔ بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا، سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے۔ کس قسم کی کوشش ہے صاحب، یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا، اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے،
بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں۔ آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے۔ علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے، جہاں گام گام پہ خطرہ تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں، ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا۔ آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرورت نہیں ان چیزوں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا۔ اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے ذات کیا زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت، جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں، میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس، اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا۔ فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی،
45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है? कहने लगा बंदा तो एक जलाना है, पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई। और लोगों की जो तुहम्मात होती है ना, वो बड़ी अजीब होती है। तुहम्मात मैंने बड़ी तफसील से रमजान मुबारक में गुफ्तगू की थी। बदशगुनी तुहम्मात लोग लेते हैं। उस वक्त भी लोग तुहम्मात का शिकार हो गए। अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगता है। तुहम्मात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, मैं बीमार हूं, अगर सही हो गई तो इतने मन लकड़ी दूंगी हजरत इब्राहिम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, तो एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहां जा रही हो? कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हूं। तो वो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली जहां लकड़ियां डालनी, मारी गई। तो हम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग। तो हम्मात का भाई, तो हम्मात दीन के अंदर मना है। तो हम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे औ से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तुहम्मात है, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, का तरीका पूछे। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई। 45 फुट ऊंची आग है। परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वाली कोई नहीं रहा इल्ला माशाअल्लाह। वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है। तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ। मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पांव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का। और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरे रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे। ओ भाई, इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मौके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूं, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं? मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता
بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں. میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ. پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا. ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا. فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں. بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں. گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے, بھن بھناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا. کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارہ رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں, وادی غیر ذی زرع, مکے کے پاس. بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں, کو حافظ قرآن بنا. کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے, تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو, لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے. ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا. ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے. علاقوں کے علاقے خالی ہیں, ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا, توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا, جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے, آپ خود ہی لگ جائیں. بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا. تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب. 2 گھنٹے تو نکال کے آئے, دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی. ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا, جو حج کرنے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے, پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا. 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ. بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں, لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ دے گا, حلال حلال پہ قناعت کرے, جائز جائز پہ بھروسہ کرے, رب کریم عطا کرنے والا ہے. وہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں, 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا
سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کرے اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حاجرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔
اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ. اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے. سارا ہی جی اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا. سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے, رکھ لے. او خدا کے بندے, قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا, تو وہ سارا سال ہی گوشت, تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو, جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں, بات ختم ہوئی. یقین کریں, محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں, ربیع الاول چ بھی جائز جے, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کرتا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں. یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں, اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. صرف قربانی نہیں دیتے تھے, سارا سال بہت سارا لنگر, بہت سارا کھانا پینا, بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے, ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا, ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارا اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارا کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی. اور حالات یہ ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں, مصر میں, دور دراز علاقوں میں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے, اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے, وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے, میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں, مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے, وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا, تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا, مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا, تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے, اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے, خادموں میں سے, آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں, ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں, ریت بھر کے لے جاتے ہیں, بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے, یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے, وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارا اٹھی, کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی, غلام کو ساتھ لیا, اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی. اعلیٰ غذا بنی, بڑے بڑے کھانے بیبیوں نے مل کے پکائے, چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے ہیں, سجدہ شکر ادا کیا, اور جب سجدے میں گئے تو وحی آنے لگی, پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے, اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے, فرمانے لگی سارا
یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا۔ اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان۔ ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی۔ اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا۔ جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا، اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہیں، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں۔ یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی ہے۔ ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی۔ حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا۔ بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آپ تشریف فرمائیں۔ ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں۔ تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا۔ پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا۔ فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے۔ کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے۔
سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے، ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز، اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی۔ ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے، جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بکرا، چترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں، پنجابی کی۔ شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں۔ جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوگی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی، اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے۔ اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں۔ مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے،
پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے۔ اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے۔ یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں، سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے، پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا ہے، پردہ پوش۔ اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے، اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں۔ ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں۔ وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں۔ ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں۔ غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، حق لا